تشریف آپ احباب انتہائی ادب و محبت کے ساتھ بڑی نور بدامہ سعادت افروز گھڑیاں ہیں، میری ملت کے قائد تشریف فرما ہیں، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ تقریر کرنا جانتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ آپ لوگ سننا بھی جانتے ہیں یا نہیں۔ آپ کی شخصیت کے حوالے سے آپ کوئی محتاج تعارف نہیں، لیکن پھر بھی یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں ان میں سے ایک انعام آپ کے وجود کی شکل میں ہے۔ امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا جو تسلسل ہے، اس تسلسل کی ایک دلیل حضور مفکر اسلام رحمت دامت برکاتہ العالیہ کا وجود ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہی لاہور میں آپ کے پاس حاضر تھا، عبد القادر مصطفی صاحب بھی میرے ساتھ تھے، تو میں نے دیکھا کہ آپ زارو قطار رو رہے ہیں، اور ہم منتظر تھے کہ آپ ذرا اظہار فرمائیں کہ کس وجہ سے آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو آ رہے ہیں۔ میں ایک ذمہ دار خطیب کی حیثیت سے یہ بات عرض کر رہا ہوں اور باوضو کھڑا ہوں۔ آپ رو رہے تھے، رکت طاری تھی، تو فرمانے لگے کہ میں قرآن مجید کی جو تفسیر لکھ رہا ہوں وہ بھی اس نیت کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ چند گھڑیاں قرآن کی صحبت میں بسر ہوتی ہیں، قرآن مجید کے قرب میں بسر ہوتی ہیں۔ آج کے دور میں آپ کو خالی خشک علم کی بات کرنے والے تو بڑے لوگ نظر آ جائیں گے، پر ایسی شخصیت نہیں ملے گی جس کے دل میں بھی درد ہو۔ آنکھیں یوں نہیں برستی جب تک دل میں سوز نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ اہل سنت پہ تا دیر قائم و دائم رکھے۔ ملک پاکستان اللہ تعالیٰ آپ کی اس غیرت دینی کو اور جذبہ خدمت دینی کو تا دیر ہمارے سروں پہ آپ کا وجود قائم رکھے اور آپ کے اس جذبہ دینی کو قبول و منظور فرمائے۔ انتہائی محبت و اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ علماء اہل سنت، مفسر قرآن، مفکر اسلام، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصالحين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وقائد غر المحجلين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. انتہائی عزت کے لائق اور انتہائی محبت اور احترام کے لائق پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید ظہور حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، محترم منہاج صاحب، حضرات علماء کرام، برادران دین و ملت، مجھ سے پہلے وطن عزیز کے نامور عالم دین، ادیب اور خوبصورت خطیب پیر طریقت حضرت علامہ مولانا غلام بشیر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کا خوبصورت خطاب ہو گیا ہے. میں نے حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جمعہ والا دن مصروفیت بہت ہوتی ہے، اگر رخصت عنایت فرما دیں تو مہربانی. آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ صرف حاضری ہو جائے. خطاب تو یقین جانے کہ میں نے اپنی زندگی میں جن خوبصورت لوگوں کو دیکھا ہے، خوبصورت باتیں کرنے والے، ان میں ایک حضرت علامہ غلام بشیر صاحب ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں اور حسن، اثر اور نور ڈالے. مجھے خطاب نہیں کرنا، چند باتیں کرنی ہے آپ سے. خطابت کے لیے تو شباب اور جوانی بھی درکار ہوتی ہے، وہ تو اب گلیوں اور کوچوں میں بہہ گئی. اب کیا خطابت ہم کریں گے؟ قرآن حکیم فرقان مجید کی جس آیہ کریمہ کا حوالہ دیا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاصہ، اور ڈرو اس فتنہ سے جو فتنہ خاص طور پر تم میں سے صرف ظالم لوگوں کو نہیں پہنچے گا. مانا دوسرے لوگ بھی اس فتنے کی لپیٹ میں لے لیے جائیں گے. اس آیہ کریمہ سے پہلے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو حاضر ہو. لما یحییکم، اس لیے کہ وہ تمہیں زندگی دیتے ہیں. ان دو آیتوں کے بعد تیسری میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو.
اے ایمان والو اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو. بس میں ایک بات عرض کروں گا کہ ماننا، یقین کرنا، تسلیم کرنا، وفا کے دائرے میں آنا، کمٹمنٹ مضبوط کر لینا، اللہ رسول کا بن جانا، حضور کی نظر میں آ جانا، مثبت رویہ بنا لینا، ضمیر جگا لینا، خود اعتمادی پیدا کر لینا، جمال رسول کا تصور کرنا، ان کے نام کی مالا جھپنا، ان کی ذات میں اتر جانا، ان کے عشق کو وظیفہ بنا لینا، ان کی حیات کی خیرات لینا، ان کے قول بول پر فدا ہونا، ان کے نظام کو منشور حیات بنا لینا، ان کی نسبتوں سے پیار کرنا، ہر وقت ان کے خیال میں رہنا، ان کی اطاعت میں آ جانا، ان کی اتباع کی رسی کو پکڑ لینا، جو ان کے بن جائیں ان کو اپنا سمجھنا اور ان پر فدا ہو جانا. رب کریم نے کہا کہ اگر یہ دوزخ ایمان والوں حاصل کر لو تو میں تمہیں ایک ایسا انعام دوں گا جو انعام سلطانوں، بادشاہوں، شہر یاروں کسی کے پاس نہیں. اے بزم کواکب سجانے والے رب العالمین، غلامی رسول کی عطا کیا ہے؟ فرمایا میں تمہیں زندگی عطا کر دوں گا، میں تمہیں حیات عطا کر دوں گا، زیز کے پر لطف لمحے تم پر نثار کر دیے جائیں گے. اقتصادی زندگی، ریاستی زندگی، ثقافتی زندگی، معاشرتی زندگی، ظاہری زندگی، باطنی زندگی، روحانی زندگی، ایسی زندگی کہ کائنات کی ساری زندگیاں نچوڑ لی جائیں تو جو اتباع رسول کا انعام ہے اس کا ایک گوشہ بھی نہیں بنتا، ایک کونا بھی نہیں بنتا. رب کریم نے آواز ماری، اے ایمان والو حاضر ہو. اللہ اور رسول بلائیں. اچھا، میں کہنا چاہتا تھا کہ یقین اور ماننا یہ اللہ والوں کی نشانی ہے، اور یاد رکھیے فریب نہ کھائیے. میں میٹا فزکس کے انداز میں نہیں سمجھاتا، سادے سے انداز میں سمجھاتا ہوں کہ حیات کی حقیقت زندگی کی ایک رہتی ہے، اس کے مظہر بدلتے ہیں، اس کے روپ بدلتے ہیں، اس کی ادائیں بدلتی ہیں، اس کا ذوق بدلتا ہے اور اس کی پہچان بدلتی ہے، اور وہ کبھی کس روپ میں اور کبھی کس روپ میں نظر آتی ہے. لیکن یاد رکھنا زندگی کی حقیقت ایک رہتی ہے. جس وقت بندہ بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں زندگی وہی ہوتی ہے، لیکن پہچان اور ہے، دنیا اور ہے، لباس اور ہے، اور وہاں زندگی گزارنے کا انداز اور ہے، اسلوب اور ہے. بچہ جس وقت ماں کی گود میں آ جائے تو زندگی وہی ہوتی ہے، لیکن لباس بدل جاتا ہے، پہچان بدل جاتی ہے. اور جس وقت بندہ شباب کی دہلیز پر قدم رکھے تو جوانی میں زندگی کے انداز بدل جاتے ہیں، طاقت اور قوت بدن میں آ جاتی ہے، اور انسان کی اداؤں سے گویا شوخیاں ٹپکنے لگ جاتی ہیں. زندگی وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں تھی. بندہ بوڑھا ہو جائے تو زندگی وہی ہوتی ہے، ہڈیاں چٹکتی ہیں، پہچان بدل جاتی ہے. اور یاد رکھنا بندہ جس وقت قبر میں جائے تو زندگی وہی رہتی ہے، پہچان بدل جاتی ہے، انداز بدل جاتا ہے. مولا کریم نے کہا اے ایمان والو اللہ اور اللہ کا رسول بلائیں تو حاضر ہو. مانا غلامی رسول اور اتباع رسول یہ دولت ہے، یہ سرمایہ ہے، اس کو حاصل کرو. یہ زندگی کا انعام اللہ کریم تجھے اور تمہیں عطا کر دے گا. مسلمانوں، بات احساس کی ہے. اگر بندے کو لگن ہو جائے، دل میں تڑپ پیدا ہو جائے
تو یقین جانے کہ یہ کائنات اور اس کی شوخیاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں جس دن 8 اکتوبر زلزلہ آیا، اسی شام کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مظفر آباد جانے کی توفیق سے نوازا۔ میں نے لنگر کا اہتمام کیا تھا جماعت اہل سنت کی طرف سے، 3500 آدمیوں کو کھانا کھلایا، اور جس وقت کھانا کھلایا تو میں نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پتھر کی سل پر ایک مجذوب سا شخص بیٹھا ہے اور اس کا لباس پھٹا ہے اور بوری کا لباس وہ پہنے ہوئے ہے اور وہ قبلہ رو ہے، اور اس نے چند سجدے ادا کیے۔ تو یقین جانے اس کے سجدے دینے کا انداز مجھے اتنا میٹھا لگا کہ میرا دل کرتا تھا میں اپنی زندگی کے سارے سجدے اس کے سجدوں پر فدا کر دوں۔ اس قدر اس کے اندر حسن اور اس قدر اس کے اندر جمال اور لطافت۔ اب مجھے انتظار ہوئی کہ میں اس سے پوچھوں کہ زلزلے میں آپ پر کیا گزری ہے۔ جس وقت سر پھیرا تو میں قریب ہوا، میں نے کہا کہ سائیں جی یہ زلزلہ ہوا ہے، گھر گر گئے ہیں اور لاکھوں افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں، آپ بتائیے کہ دنیا فنا ہو گئی اور کتنے نقصانات ہو گئے۔ یار اس نے پیار میں ڈوبا ہوا ایک جملہ کہا جو میری مٹھاس اور راحت کی تاریخ کا حصہ بن گیا۔ وہ کہنے لگا جن کی ہوگی تباہ ہوئی ہوگی ہماری قائم ہے، ہماری قائم ہے، کہ جن کی دنیا ہوگی ان کی تباہ ہوئی ہوگی، جنہوں نے مکان بنائے ہوں گے، جنہوں نے سنگ مرمر سے تراشے ہوئے محل بنائے ہوں گے، جنہوں نے دولت جوڑی ہوگی، جنہوں نے تجوریوں میں دولت ڈالی ہوگی، ان کی فنا ہوئی ہوگی۔ فقیر کی دنیا تو جمال رسول دیکھنا ہے، میری قائم دائم ہے، میری سلامت ہے، میری ٹھیک ہے۔ میرے دوست، اگر انسان کا سرمایہ حیات میرے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی بن جائے تو یقین جانیے گا کہ موت کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ موت نہیں ہے، وہ حیات ہے۔ یہ موقع نہیں ہے کہ میں بات کو دراز کروں، طویل کروں، مجھے تو صبح پھر ایک جگہ پہنچنا ہے اور جکڑا ہوا ہوں، لیکن کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ میرے حضور رحمت عالم سے دنیا میں بڑا کوئی سچا نہیں۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ستاروں سے روشنی لے لو، دھنک سے رنگ لے لو، آسمان سے رفت لے لو، زمین سے پہنائی لے لو، پربتوں سے ناز لے لو، اور شبنم سے گدازی لے لو، دریاؤں سے روانی لے لو، سمندروں سے یہ تعمق لے لو، اور ہیروں سے جمال لے لو، اور یاقوت سے سرخی لے لو، اور یہ نچوڑ لو تو میرے مصطفیٰ کی صداقتوں کا ایک گوشہ بھی نہیں بنتا ہے۔ رب کریم نے رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں وہ صداقت رکھی ہے۔ کائنات ساری جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن میرے مصطفیٰ کریم کے وجود اطہر سے تو کیز و قریب بھی نہیں آیا، بچ کے نکلا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جس وقت تم کسی کو زمین میں دفنا دیتے ہو تو جس وقت مٹی ڈال دیتے ہو تو بخاری کی حدیث ہے، میرے حضور نے کہا کہ جس وقت تمہارے جوتے زمین سے رگڑ کھاتے ہیں تو تمہارے جوتوں کی آواز بھی قبر والا سن رہا ہوتا ہے، تمہارے جوتوں کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے۔ اس میں نیک اور بد کی تخصیص نہیں ہے۔ میرے حضور نے کہا جو بھی قبر میں ہے وہ جوتوں کی چاپ سن رہا ہوتا ہے، اور اگر اس کی زندگی کا عالم یہ ہے تو پیر منظور حسین کی زندگی کا عالم کیا ہوگا، داتا علی اجمیری کی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جو جمال رسول کی خیرات لے لے اللہ اس کو فنا نہیں کرتا، اس کو حیات عطا فرما دیتا ہے۔ اے ایمان والو، ایک بات اور کہوں، اگرچہ یہ موقع خطاب کا نہیں، مہربانی آپ کی، شفقت آپ کی کہ آپ تھکے ماندے مسافر سے اس کے ٹوٹے ہوئے الفاظ آپ سن رہے ہیں۔ نافرمانی کی طرف میرے عزیز متاؤ، معصیت سے منع کیا۔ قرآن نے معصیت انسان کی شخصیت کو خراب کرتی ہے،
اتباع انسان کی شخصیت کو سنوارتی ہے اور اطاعت انسان کو بناتی ہے اور نافرمانی انسان کو اجاڑ دیتی ہے۔ انگریزی زبان کا ایک محاورہ ہے، اس وقت میرے ذہن میں نقد آ گیا۔ انگریز لوگ کہتے ہیں کہ ویجز آف سن از ڈیتھ، کہ انسان جس وقت گناہ کرتا ہے تو گناہ کی اجرت یہ موت بن جاتی ہے، اور جس وقت مصطفیٰ کی غلامی کرتا ہے تو اس کی اجرت حیات بن جاتی ہے اور زندگی بن جاتی ہے۔ ویجز آف سن از ڈیتھ، بندہ نافرمانی کرے، بندہ گناہ کرے تو موت گویا اس کو لے لیتی ہے اپنی آغوش میں۔ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مقولہ یاد آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جس وقت کسی بیمار کو شفا دیتے نا پھونک مار کے یا اس پر نظر ڈال کے، تو انگریزی کی جو بائبل ہے اس کا جملہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کو شفا دینے کے بعد کہتے اے بیمار میری بات غور سے سن۔ وہ جملہ یہ تھا کہ گو اینڈ سن نو مور، گو اینڈ سن نو مور، جو میں نے تمہیں شفا دے دی ہے اب جاؤ، لیکن میری ایک نصیحت ہے کہ گناہ نہ کرنا، اس لیے کہ گناہ سے بدن میں بیماریاں آتی ہیں، گناہ سے بدن میں کالک آتی ہے، گناہ سے بدن میں ظلمت آتی ہے، گناہ سے بدن میں اندھیرا آتا ہے، اور جس مصطفیٰ کی غلامی کرو تو اس سے بدن میں روشنی آتی ہے اور اجالا آتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے سب سے بڑا انعام یہ ملتا ہے کہ انسان کے بدن نورانی ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھے لاہور سے گزرنے کا اتفاق ہوا۔ ظاہر ہے اب تو یقین جانے کہ سفر بھی خوابوں کی طرح کرتا ہوں۔ کراچی پہنچا، جلسہ اٹینڈ کیا، پھر جہاز پر بیٹھا، پھر واپس آیا، ایسے لگتا ہے جیسے کراچی خواب میں دیکھی تھی، اور اسی طرح جاتا ہوں، اسی طرح آتا ہوں۔ لاہور میں نے ایک اجتماع دیکھا جس میں کوئی 50,000 یا 60,000 آدمی شریک ہوئے۔ میں پاس سے گزرا، گاڑیوں کی گاڑیاں، لیکن اس وقت میں نے شرکاء کو دیکھا، ہر ایک کا چہرہ سڑا ہوا ہے اور ہر ایک کا چہرہ کالا ہے، اور بدن جیسے لٹے پٹے ہوتے ہیں اور شخصیتیں جیسے اجڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور بدن میں کوئی رونق نام کی شے نہیں ہے۔ تو میں نے گاڑی کا شیشہ کھولا، شیشہ کھولنے کے بعد پوچھا کہ یہ کن لوگوں کا اجتماع ہو رہا ہے؟ مجھے پتا چلا یہ عیسائیوں کا اجتماع ہے اور شفائیہ اجتماع یہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا انہیں عیسیٰ کا پہلا قول سنا تھا لیکن دوسرا قول نہیں سنا تھا کہ گو اینڈ سن نو مور، گناہ نہ کرنا، گناہ سے بدن کالے ہوتے ہیں۔ پھر میں نے پیچھے دیکھا، اسی جگہ پاس ہی ایک چھوٹا سا مزار، اس کے سامنے کوئی عرس منا رہے تھے کچھ لوگ، ان کے چہروں کو میں نے دیکھا، ہر ایک اجلا، ہر ایک مجلہ، ہر ایک صاف، ہر ایک کی پیشانی صاف اور ستھری، آنکھوں میں امید اور آنکھوں میں رجا، اور بدن میں نے دیکھا کہ جیسے نقاش ہے فطرت نے حسن گون دیا ہوتا ہے اور جمال گون دیا ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ سونے کیوں ہیں اور یہ کالے کیوں ہیں؟ فرمایا جو مصطفیٰ سے قریب ہو جائے وہ سونا ہو جاتا ہے، جو مصطفیٰ سے دور ہو جائے اس کی شخصیت اجڑ جاتی ہے۔ رب کریم نے کہا تو میرے رسول کی غلامی کا قلادہ گلے میں ڈالو، میں تمہیں حیات، میں تمہیں زندگی، میں تمہیں زیست کا انعام عطا کر دوں گا۔ سچی بات تو یہ ہے وہ لوگ تو جیتے ہی ہیں لیکن ان کے دم میں اتنا خم ہے کہ کتنے سال گزر جائیں، یہ جنگل منگل 12 بجے پیر منظور شاہ صاحب تو چلے گئے، لیکن دیکھیے کہ کچھ ہیں دیوانے جو آپ بھی بیٹھے ہیں اور ان کا سبوچہ غنیمت محسوس ہوتا ہے، ان کی خانقاہ اجڑی ہوئی محسوس نہیں ہوتی۔ لگتا یہ ہے کہ ستاروں میں اتنا نور نہیں ہے جتنا مصطفیٰ کی نسبت میں نور ہے۔ میرے دوستو، اس گزرتی رات کے ان ٹوٹتے لمحوں میں فقیر راہ کی ایک نصیحت کہ تھکو نہ جب تک کہ تمہارا کام۔ میں ابھی آ رہا تھا ہائی وے سے گزرا تو اس پر ایک موٹر وے والوں نے لکھے ہوئے نا نشانات، وہ نشانات، ایک نشان میں نے پڑھا، یقین جانے میں تو ڈوب کر ہی رہ گیا۔ اس پر لکھا تھا کہ نیور ریلیکس ٹل دا جاب از ڈن،
نیور ریلیکس ٹل دا جاب از ڈن. کبھی آرام نہ کرو جب تک کہ تمہاری منزل قریب نہ آئے. اے غلامان رسول آرام نہ کرو جب تک کہ گنبد خضرا والا آواز نہ مارے کہ اے میرے غلاموں میں تم سے خوش ہو گیا ہوں نا. اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرو. اگر میں جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کو ٹچ نہ دوں تو مجرم ہی نہ ٹھہروں. میں نے آیت کو پڑھا تو اس لیے تھا کہ اس فتنے سے ڈرو کہ جو صرف ظالم لوگوں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتا، خاص کر اس میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی لپیٹ میں لے لیے جاتے ہیں. میری باتیں غور سے سنیے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ یہ کون سا فتنہ ہے، اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ زلزلہ جو ہوا ہے، جس دن زلزلہ ہوا 8ویں دن میرے بڑے ماموں جی میرے پاس آئے. وہ 80 سال کی عمر ہے ان کی اور پری پارٹیشن یعنی پاکستان بننے سے پہلے کے بیرسٹر ہیں، اور درس نظامی کی کتابیں جو ہیں وہ خیر آباد کے علماء سے پڑھی ہیں، لیکن چادر لپیٹ کے رہتے ہیں اور جس محفل میں چلے جائیں وہ اہل علم کے لیے یا بہار بن جاتی ہے یا مصیبت بن جاتی ہے. تو میرے بڑے ماموں آئے اور مجھے کہنے لگے کہ کدھر تھکا ہوا نظر آتا ہے، کدھر گیا تھا؟ میں نے کہا جی زلزلہ آیا ہے، کچھ زخمیوں کو گرانٹ پہنچائی ہے جماعت کی طرف سے اور کیمپ لگائے ہیں، الحمدللہ رضائیاں بانٹی ہیں، اور جو کچھ اللہ نے توفیق عطا کی تقریباً 2.5 کروڑ کا سامان جماعت اہل سنت کی طرف سے تقسیم کیا اور ہدف 5 کروڑ ہے. میرے ماموں جی کہنے لگے کہ بانجے، پنجابی میں کہتے ہیں نا خوریا، کہتے ہیں بانجے بات سن، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں. میں نے کہا جی ارشاد فرمائیں. کہنے لگے کہ اس زمین کا مالک کون ہے؟ میں نے کہا جی اللہ ہے. نے کہا ان پہاڑوں کا مالک کون ہے؟ میں نے کہا جی اللہ. میں نے کہا آپ فرمانے لگے یہ غار اور یہ سب کچھ ان کا مالک کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی اللہ. فرمایا کہ اللہ کے ہلانے سے ہلی ہے یا خود بخود ہلی ہے؟ کہ اللہ کے ہلانے سے ہلی ہے یا یہ خود بخود ہلی ہے؟ میں نے کہا جی ہلایا ہے. انہوں نے کہا کہ آدم کے بیٹے سے کوئی بھول ہوئی ہوگی نا، اس نے کوئی خطا کی ہوئی ہوگی نا، اس نے ناراض کیا ہوگا نا کہ غضب الہیہ برستا ہے. میں نے کہا کہ ماموں جی مجھے تو سمجھ نہیں آتی. کہنے لگے ان پہاڑیوں سے جا کے کہو تم نے ایک گستاخ رسول کو پناہ دی تھی، ہو نہ ہو مدینے والا ہی ناراض نہ ہو گیا ہو، مدینے والا تم سے ناراض نہ ہو گیا ہو. جس وقت گستاخان رسول پہاڑی دروں میں گھس جائیں اور وہ ناموس سے رسول پر حملے کرے اور وہ عزت رسول کی طرح منہ کر کے نابکار بد اندیش بد مذہب تھوکنے کی کوشش کرے تو اس وقت رب کہتا ہے یہ پتھر کی سلیں گنگی نہیں ہیں، یہ اندھی نہیں ہے، اور یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ بے حس ہیں، یہ کسی کا سنتی بھی ہیں. جس وقت مدینہ کے اندر ایک پہاڑ ہلا تھا تو کیا حضور نے ایڑی مار کے نہیں کہا تھا ہاں پہاڑ رک جا، تجھے معلوم نہیں تجھ پر نبی کھڑا ہے، صدیق کھڑا ہے، شہید کھڑا ہے؟ میرے دوست اس کا معنی یہ ہے کہ پہاڑ رکتے بھی ہیں، پہاڑ جمتے بھی ہیں، زلزلے رک بھی جاتے ہیں، لیکن جس وقت کسی گلی سے غلام رسول گزر جائے چاہے تو ہلا دے اور چاہے تو جما دے گا. اس کی نگاہ کا اعجاز ہے. میں نے کہا کہ میرے دوست خواجہ حسن بصری علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ میں نے اپنے بابا سے پوچھا استاد سے کہ یہ کون سا فتنہ ہے کہ جس فتنے کی وجہ سے یہ زلزلے بپا ہوتے ہیں، اور اب فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. فتنہ کون سا ہے؟ غور سے سنیے. کہا کہ جی بابا علی نے کہا تھا کہ جس وقت 4 کام ہو جائیں تو پھر زلزلے رکے نہیں گے، پھر سرخ ہوائیں چلیں گی، پھر خسف ہوگا، پھر مسخ ہوگا، پھر یہ اور وہ. کہا جی وہ 4 کام کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ
جس وقت امر بالمعروف ترک کر دیا جائے، جس وقت نہی عن المنکر چھوڑ دی جائے، جس وقت جہاد چھوڑ دیا جائے اور جہاد کے خلاف جس وقت تم دیکھو کہ فتوے برسنے لگ جائیں تو اس وقت زمینیں ہلیں گی۔ اے 12 بجے میری بات سننے والوں، امت مسلمہ کی بدقسمتی کہ اس وقت امر بالمعروف کی انسٹیٹیوشنز فنا ہو گئیں اور نہیں عن المنکر کے اداروں کی مانگ اجڑ گئی اور جہاد کی آیات تلاوت کرنا جرم ٹھہرا اور جہاد کو دہشت گردی سے تعبیر کیا جانے لگا اور وقت کے حکمران ایکٹریسوں کے ہاتھوں میں ہاتھیں ڈال کر ناچنے لگے اور کہا کہ جن مولویوں کو اچھا نہیں لگتا وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں، ہم تو ناچیں گے۔ جس وقت مسلم سربراہ عورتوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ناچنے لگ جائیں اور کوئی دیوانہ منع کرنے والا بھی نہ ہو، ہاتھ پکڑنے والا بھی نہ ہو، تو پھر رب حکم دیتا ہے اے پہاڑو تم ذرا ہلو تاکہ میرے محمد کے غلام جاگ جائیں نا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهِ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً۔ ہے میری تقریر کی حالت تو نہیں ہے کہ میں 3 گھنٹے بخاری پڑھا کر اور جمعہ کا خطبہ دے کر پھر میں کوئی طویل خطاب کروں، لیکن میری باتیں امانت ہے تمہارے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ خیانت نہ کرو اللہ اور اس کے رسول۔ ابن عباس نے کہا تھا خیانت کا معنی کیا ہے؟ اے لا تخون اللہ بترک الفرائض ولا تخون الرسول بترک سنتہ صلی اللہ علی نبینا الکریم۔ ابن عباس نے تو معنی یہ کیا کہ اللہ سے خیانت نہ کرو فرض چھوڑ کر اور رسول سے خیانت نہ کرو میرے رسول کی سنت ترک کر کے۔ گویا امانت سب سے بڑی یہ ہے کہ رب کریم کا جو امر ہے اور فرائض اور ڈیوٹیز ہیں ان کو مانا جائے اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و ثنا کی سنت اڈاپٹ کی جائے۔ لیکن میں عرض کروں کہ کس موقع پر میرے رسول کریم نے اچانک اپنے کاشانہ رحمت سے باہر قدم رکھا، قدم رکھنے کے بعد کہا بلاؤ علی کہاں ہے کرم اللہ وجہہ الکریم۔ جس وقت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف لائے تو میرے مصطفیٰ کریم نے کہا کہ میری کالی دستار کہاں ہے، علی کے سر پر رکھ دی جائے۔ پھر دستار رسول مولا علی کے سر پر رکھی گئی اور میرے رسول کریم نے ایک اندھے صحابی کو کہا کہ آپ مسجد نبوی میں ٹھہرے، مسجد کی دیکھ بھال کریں، عبادت کا نظام اقتراب کا یہ تمہارے حوالے ہے، اور مولا علی کو کہا کہ آپ جائیں یہ فوج مسلمانوں کی لیں اور فلاں جگہ چلے جائیں۔ اور مصطفیٰ کریم نے کہا میں سپریم کمانڈر ہوں، میں ادھر بھی دیکھوں گا ادھر بھی دیکھوں گا، اس لیے کہ نگاہ نبوت چاہے تو فرش کو دیکھ لے چاہے تو عرش کو دیکھ لے، اس کا ارگاہ حیات کا کوئی ذرہ نگاہ رسول سے باہر نہیں ہے۔ پھر مولا علی میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں کو لے کر ایک یہودی قبیلہ اس کا محاصرہ کیا، 21 دن تک محاصرہ رہا۔ 21ویں شب کو یہودیوں نے کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ ایکسکیوز می مسلمانوں، پتہ نہیں آپ میری اس بات سے کیا سبق لیتے ہیں، لیکن تمہارے مسلک کا ایک درد مند جسے نہ علم کا دعویٰ ہے اور نہ اس کو یہ شوق ہے کہ میں دنیا سے اٹھوں تو عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے اٹھے، اس لیے کہ میرے نزدیک فضیلت ان چیزوں میں نہیں۔ وہ لوگ جو بہت بڑے تھے، بہت بڑے، کہ آسمان ان کو جھک کے سلامیاں دیتا تھا، آج ان کے کئی مزار دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ میری فاطمہ سے کون بڑا ہوگا؟ زین العابدین سے کون بڑا ہوگا؟ حضرت حسن سے کون بڑا ہوگا؟ کیا 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 اس آسمان کے نیچے اگر ان کی خانقاہ معلیٰ نظر نہ آئے تو کیا وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں؟ میں نے کہا میں بڑا نہیں، میں چھوٹا ہوں، مجھے کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، لیکن میری
عرض سنیے گا غور سے کہ 21ویں شب جی کہاں صلح کرتے ہیں؟ مسلمانوں پتہ ہے کہ جیوز بیلجیم کا ایک چھوٹا سا شہر جس کو اینٹورپن کہتے ہیں، اینٹورپن، اس کے نزدیک جس دن ان کے نبی کا دن ہوتا ہے اس دن دنیا جہان کے تاجر تقریباً 25,000 سے زائد اینٹورپن میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہودی اس دن کہتے ہیں کہ ہم نے ہیروں پر اور جواہر بیچنے پر منافع نہیں کمانا، اس لیے کہ ہمارے نبی کا دن ہے، اور اس دن اپنی دکانوں پر وہ سیل لگاتے ہیں، اور یقین جانے کہ دنیا بھر کے تاجر اینٹورپن میں پہنچ جاتے ہیں۔ جیوز کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی توہین نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کی غلامی کی دلیل دیں گے۔ اے غلامان رسول، تمہارا حق زیادہ ہے کہ تم دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے دلیل دو کہ تم غلام رسول ہو، تم رسول معظم کے غلام ہو، اور تمہارے اندر میرے رسول کریم کی غلامی کے آثار اب بھی نمایاں ہیں، تمہارا بدن سرچشمہ ہو میری آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا۔ جی میں نے کہا کہ 21ویں شب ہوئی تو میرے حضور نے کہا کہ صلح کرتا ہوں، شرط کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں شام جانے کی اجازت دی جائے۔ حضور نے کہا نہیں دے سکتا، تمہیں شام جانے کی اجازت نہیں دے سکتا کوئی اور۔ میرے حضور نے ایک صحابی کو بھیجا اور کہا کہ ان کو کہیے کہ تمہارا فیصلہ تمہارے پرانے لیڈر سعد بن معاذ کے حوالے نہ کر دیا جائے۔ اب وہ لمحہ آ گیا جس کی خاطر میں نے یہ بات بیان کی۔ میری طرف دھیان دیجئے کہ جس شخص کو بھیجا تھا اس سے یہودیوں نے مشورہ کیا کہ کیا سعد بن معاذ کی قضاوت کو قبول کر لیا جائے، اس کے قاضی ہونے کو قبول کر لیا جائے؟ تو حضرت ابو لبابہ نے گردن پر اس طرح انگلی پھیری، انہوں نے کہا کہ کر لو لیکن تمہارا حشر یہ ہوگا۔ گردن پر انگلی پھیری اور کہا کہ کر لو لیکن تمہارا حشر یہ ہوگا، اس لیے کہ ان کے بچے ان کے پاس تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج اگر مشورہ دے دوں تو بچے شاید بچ جائیں، لیکن رسول کرم کے پاس آئے تو سوچ کا انداز بدل چکا تھا اور ان کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو آپ نے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا اور پھر 7 دن تک کھانا نہ کھایا اور پانی نہ پیا، بے ہوش ہو کر گر گئے، اور کسی نے کہا حضور راضی ہو گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ راضی ہو گئے تو خود رسیاں کھولیں گے تو اٹھوں گا وگرنہ نہیں اٹھوں گا۔ روک کے کہیے، یہاں ابن ابو خیام اندلسی نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک انگلی پھیرنے سے یہ معاملہ ہو گیا کہ قومی راز ہے، اور اگر اس کو عام کر دیا جائے تو یہ خیانت۔ آپ اس بات کو ادھر ہی چھوڑیے، میں جو بات بتانا چاہتا تھا کہ جس وقت حکمران، جس وقت علماء، جس وقت مشائخ، جس وقت چھوٹے بڑے قومی رازوں کی سوداگری کریں اور ہمارے وطنوں کے اندر جعفر اور صادق جیسے لوگ پیدا ہونے لگ جائیں، نہیں سمجھے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کشمیر کے زلزلے کے نام پر امریکہ کی فوجیں پاکستان میں دندناتی پھرنے لگ جائیں، اور ان کا کیا کام ہے؟ وہ تو ریلیف ایکٹیویٹیز مظفر آباد، دیر کوٹ اور باغ کے اندر کریں، ان کے جہازوں کو کھاڑیاں کے اوپر پرواز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے جہازوں کو راولپنڈی کے اوپر پرواز کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھنا، جس وقت قیادت شل ہو جائے، اس کے بازوؤں میں قوت نہ رہے، اس کے دماغ میں دانش نہ رہے، اس کے دل میں درد نہ رہے، اس کی رگوں میں عشق الہیہ نہ رہے اور عشق رسول نہ رہے، تو پھر پہاڑ بجتے ہیں، پھر زلزلے ہوتے ہیں۔ مدینہ کی طرف منہ کر لو، میرا مصطفیٰ آج بھی تمہیں آغوش کرم میں لے لے گا نا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ، اور
مسلمانوں سمجھو مدرسوں بیچاروں نے کیا قصور کیا کہ جی دینی مدرسے اجاڑ دو، چٹائیاں لپیٹ لو، قرآن سے آیات جہاد نکال لو، یہ کر لو وہ کر لو. یہ دراصل یہ ورلڈ آرڈر ہے، ورلڈ آرڈر. اور ورلڈ آرڈر یہ ہے کہ مسلمانوں کو کمزور کرو، مسلمانوں کے ہاتھ سے قرآن چھینو، ان سے عشق رسول واپس لو، ان کی نسبتوں کو پسماندہ کرو، اور وہ جس محبت کے انداز سے جیتے ہیں ان سے اقدار عالیہ کی دولت چھین لو. مسلمانوں تم عرس میں آئے ہو، کم از کم یہ جذبہ لے کے جاؤ کہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی لیکن ہم مصطفیٰ کی وفا کا پرچم سرنگوں نہیں ہونے دیں گے نا. اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تمہارے دلوں کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ عرس سے بڑا کوئی ذریعہ تبلیغ نہیں. اگر برا نہ مناؤ تو تبلیغ کرنا تمہارا حق. وہ لوگ جو بیچارے کہلاتے تو تبلیغی جماعت ہیں لیکن کشمیر کے جہاد کی باری آئے تو بھاگ جاتے ہیں، پاکستان کے بننے کی باری آئے تو فرار کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. جہاد کی بات آئے تو وہ کہتے ہیں ہم تبلیغ کے لیے ہیں، ہم جہاد کے لیے نہیں ہیں. میرے خیال میں ایسے خصی قسم کے مبلغین کی ضرورت قوم اور ملت کو نہیں ہے. اس قوم کو ان مبلغین کی ضرورت ہے جو پیر منظور شاہ صاحب جیسی صورت رکھتے ہیں، جو داتا علی اجمیری کے روپ میں آئے تھے یا خواجہ غریب نواز بن کے آئے تھے، جن گلیوں سے گزرتے تھے ہندو اپنے گلوں سے جنجو اتار کر کے مدینہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. گویا سنیوں تبلیغ کا کام بھی تم نے کیا، انسٹیٹیوشنل ترقی کا کام تم نے کیا. آج میں آپ سے درخواست کروں گا کہ بہت کچھ ہو گیا ہے، میں اس کی طرف اشارہ نہیں کروں گا. خصوصاً اہل سنت اپنے اندر جماعتی زندگی کی حس پیدا کریں. میں منہ سے کہہ نہیں سکتا کہ سنیوں کی تمام باوقار جماعتیں آہستہ آہستہ دم توڑتے چلی جا رہی ہیں، اس لیے کہ بوجھ زیادہ پڑ رہا ہے اور وزن زیادہ پڑ رہا ہے. میں نے تو آج اتفاق مسجد میں اعلان کیا کہ علماء کی صنعت کے ساتھ مذاق اڑایا گیا اور کہا گیا کہ اب ایم اے کے برابر سپریم کورٹ نے کہا کہ ایجوکیشن کے سوا ہم اس کو ایم اے کے برابر نہیں سمجھیں گے. تو میں نے اعلان کیا کہ آؤ مدارس والوں تو میں مشورہ دیتا ہوں، تنخواہیں دو اور بی اے ایم اے لوگ بلاؤ، ان کو 4,000 5,000 روپے تنخواہ دو اور کہو کہ ایم اے تم نے کیا ہے، یونیورسٹی تمہاری کی صنعت چلے گی اور دین محمد عربی کا چلے گا نا. لیڈرشپ پیدا کرنے کے لیے تمہیں یہ انداز اختیار کرنا ہوگا. انشاءاللہ پہلے 50 آدمیوں کی کلاس اللہ کے فضل سے یہ فقیر شروع کرے گا. اور میں یہودیوں کے ایجنٹس اور بش کے ایجنٹس ان لوگوں سے کہوں گا کہ تم سمجھتے ہو کہ مصطفیٰ کا خون اور ان کی آنکھ سے جو لہر اور جو جذبہ اور جو کرنٹ نکلا ہے وہ کرنٹ ابس چلا جائے گا. اللہ کی قسم نگاہ رسول میں اب بھی قوت ہے کہ کائنات کو زیر و زبر کر دے اور میرے مصطفیٰ چاہیں تو ذروں کو رشک آفتاب بنا دے. مسلمانوں زندہ ہو، زندہ ہو. یا رسول اللہ زندہ باد. میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا بہت سا وقت لے لیا. میری گزارش انشاءاللہ العزیز جماعت اہل سنت، آپ کو اگر کوئی خبر لگے کہ ہماری جماعت کے 2 آدمیوں نے امریکی سفیر سے میری اجازت کے بغیر ملاقات کی ہے تو میں نے ان کو شو کاز لیٹر کر دیا ہے کہ آپ وجہ بتائیں کہ میری اجازت کے بغیر آپ کیوں امریکی سفیر سے ملے ہیں، وگرنہ میں جماعت سے آپ کو نکال دوں گا. آج تک میں نے کسی کو نکالا نہیں ہے، لیکن جس وقت میں مصطفیٰ کی وفا کا سودا دیکھوں گا تو میں اس آدمی کو کبھی جماعت میں برداشت نہیں کروں گا. برادران اسلام، ڈسپلن، نظم و ضبط، ہمت اور سٹرگل اور مجاہدہ اور خدا پرستی اور للہیت اور وفائے رسول کی خوشبو اپنے بدن سے نہ جانے دو. انشاءاللہ یہ تمہاری دولت ہے، اللہ اس کی وجہ سے تمہیں بڑی ترقیاں عطا کر دے گا.
اب ہاتھ بلند کر کے چند نعرے تاکہ اجازت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کا لہو قلم تیرے ہیں. جماعت اہل سنت پاکستان زندہ باد.